آیت نمبر 4، تیسواں سپارہ، رکوع نمبر 24، سورۃ الزلزال، آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ ترجمہ جی، اس دن تحدث بیان کرے گی، اخبارہا زمین اپنی خبریں، قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے جو کچھ اس زمین پہ ہوتا رہا، وہ زمین اپنے اوپر ہونے والے تمام کاموں کی خبریں اللہ ذوالجلال کو دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ کیوں بیان کرے گی، کیوں بولے گی؟ اس لیے کہ تیرے رب نے اس زمین کو حکم دیا ہو بولنے کا، بیان کرنے کا۔ دوبارہ سماعت فرمائے جی۔ اللہ ذوالجلال سورہ زلزال کی آیت نمبر 4 میں اور 5 میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کل اللہ کے دربار میں اس زمین نے بولنا ہے، کلام کرنا ہے، گواہی دینی ہے۔ اس دھرتی پر جو کچھ ہوتا رہا اس زمین نے بولنا ہے، اور بولے گی بھی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس کو بولنے کا حکم کون کرے گا؟ اللہ ذوالجلال۔ رب کا حکم ہوگا تو قیامت والے دن یہ گواہی، زمین گواہی دے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم میرے ذی شعور ساتھیوں، کل قیامت کا دن ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں بہت ساری چیزوں نے گواہی دینی۔ ان چیزوں میں انسان ہے، انہوں نے بھی گواہی دینی۔ انسانوں میں انبیاء کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے پہلے امتوں سے پوچھنا ہے، ہر امت سے، بھئی تمہارے پاس نبی آیا تھا، کوئی صراط مستقیم دکھانے والا راستہ آیا تھا، تمہیں نیکی کی طرف دعوت دینے والا کوئی آیا تھا؟ قوم انکار کرے یا اقرار کرے، اس کے بعد اللہ ذوالجلال ہر نبی سے سوال کریں گے اس کی رسالت کے متعلق۔ بھائی آپ نے اس قوم کو پیغام سنایا تھا؟ اور حدیث پاک میں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سب سے پہلے قوم نوح سے پوچھیں گے۔ کس سے سوال ہو گئے؟ قوم نوح سے، بھئی تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر آیا تھا تمہاری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، کیوں پوچھا جا رہا ہے؟
کیونکہ یہ وہ امت ہے جس میں سب سے زیادہ کافر انسان مرے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہ 950 سال کی تبلیغ کے اندر کتنے ایمان لائے تھے جی؟ 80 یا 82، 100 آدمی بھی ایمان معلوم ہوا پوری امت میں، حضرت نوح علیہ السلام کی پوری امت، پوری قوم میں 100 بندے بھی مسلمان۔ اللہ پاک پہلا سوال ان سے کریں گے، ان گنہگاروں سے، ان کافروں سے، قوم نوح سے، بھئی تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر آیا تھا، میری پہچان کروائی تھی، میرا پیغام تمہیں بتایا تھا؟ پوری قوم جو گنہگار اور کافر ہے، ایمانداروں کو ہٹا کے قوم اقرار کرے گی یا انکار کرے گی؟ ساری قوم انکار کر دے گی، وہ کہے گی جی ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا جی۔ اللہ ذوالجلال حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اپنی قوم کے سامنے، امت کے سامنے، پوچھیں گے بھئی آپ نے دعوت دی تھی، میرا پیغام سنایا تھا؟ جی اللہ پاک میں نے دعوت دی ہے، میں نے دعوت دی ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 950 سال تو صرف ان کو میں تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ ذوالجلال حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ حالانکہ اللہ ذوالجلال تو سب کچھ جانتا ہے، پتہ بھی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، پھر بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی گواہ ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، آپ کے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنی تبلیغ پر بطور گواہی کے امت محمدیہ کو پیش کریں گے، آپ کو، مجھے، اللہ ذوالجلال کے آگے عرض کریں گے اللہ پاک میری جو گواہی دینے والی ہے وہ امت محمدیہ ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، جو سب سے آخری امت۔ تو آپ اور میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ پاک نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ قوم نوح کیا کہے گی؟ اعتراض کیا کرے؟ اللہ پاک یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو اس ہم کہیں گے کہ اللہ پاک جو آپ نے ہمیں آخری پیغمبر، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے ہماری طرف نبی بنا کے، اور ان کے اوپر جو آپ نے وحی بھیجی، 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل کیا، اس قرآن میں یہ بات تھی، سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا، پوری ایک سورت آپ نے اتاری جو 29ویں سپارے میں، جس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نوح۔ اے اللہ انہوں نے 950 سال، کیا ہے جی؟ 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام بھی ہماری اس گواہی پر مہر لگانے کے لیے اللہ کے دربار میں ہماری تائید کریں گے کہ اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، میری امت کیا کہہ رہی؟ تو عرض میں کرنا چاہتا تھا کہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بہت سارے انسانوں نے، بہت ساری چیزوں نے کیا دینی ہے؟ گواہی دینی ہے۔ ان چیزوں میں جو انسان ہے، انبیاء ہیں، امتیں ہیں، کچھ امت کے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ پاک فرمائیں گے یہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیے، تو وہ انکار کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے منہ کو بند کر دو، مہر لگا دو۔ وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ پاک فرمائے اس کے منہ پہ مہر لگا دو، بند کر دو۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے اس انسان کے کلام کریں گے یہ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، وجود بولے گا۔ کون بولے گا جی؟ وجود بھی گواہی دے گا، انسان کے حق میں، انسان کے خلاف یہ وجود بھی بولے گا۔ آج کیوں نہیں بول رہا؟ آج ہم کیا کچھ نہیں کر رہے اپنے وجود کے ذریعے؟ کیوں خاموش ہے؟ کہ اللہ پاک میرے آپ کے پردے رکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ پردے رکھ رہا ہے۔ اور یقین مانے آج ہم لوگوں کو رسوا کرنے میں دیر نہیں لگاتے، ذلیل کرنے میں دیر، جی اللہ اس کام سے آ جائے تو میرے گناہ، میرے عیب اگر اللہ ظاہر کرنے پہ آ جائے نا تو ہم اتنے گر چکے ہیں، ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں، جو ہم اندر خانے گناہ کرتے ہیں اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ پردے رکھ رہا ہے۔ تو اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، اور جس آیت پہ، جس صورت پہ حضور علیہ السلام مہر لگا دیں، کیا لگا دیں اور وضاحت فرما دیں، پھر اس میں کوئی شک و شبہ۔ جب یہ آیات اتری نا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ زمین کیا خبریں دے گی؟ زمین جو بولے گی کل قیامت والے دن کیا خبریں دے گی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر ہی جانتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اس زمین پر جو بھی نیک اعمال ہوتے رہے وہ بولے گی زمین، اور جو برائیاں اور گناہ ہوتے رہے تو وہ بولے گی زمین۔ یعنی گواہی ہر صورت میں دے گی، نیک اعمال کیے پھر بھی، اور گناہ کیے تو پھر بھی، اچھے کام کیے پھر بھی بولے گی، برے کام کیے پھر۔ آج تو زمین کے ذریعے ہم اور کام لے رہے ہیں، زمین بولتی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الفاظ، آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جس نے 99 قاتل کیے تھے، کتنے جی؟ 99 قتل، بس توبہ استغفار کی طرف آ گیا تو مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، تو کسی سے پوچھنے لگا یار میری معافی کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ تو نے تو 99 قتل، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر دیا۔ پھر وہ جستجو میں لگا رہا، تلاش کرتا رہا کہ یار کوئی بندے ملیں جو مجھے راستہ دکھا دیں، میری توبہ قبول کرنے کی کوئی ترغیب دے دیں مجھے۔ تو کسی نے کہا وہ فلاں علاقہ ہے، بستی ہے، وہاں چلے جا، اللہ کے نیک بندے رہتے۔ چل پڑا تو راستے میں کیا آ گئی؟ موت۔ موت کے فرشتے آ گئے۔ اب جنت والے فرشتے بھی ہیں، جہنم والے فرشتے بھی ہیں۔ جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے، جہنم والے کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ زمین کو فرمائش کر لو زمین کی۔ اب زمین بولتی تو نہیں ہے، زمین کی کیا کر لو؟ اگر آگے والا سفر کم ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر آگے والا سفر زیادہ ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ اور حقیقتاً کیا تھی کہ ابھی سفر اس نے کم طے کیا تھا، زمین زیادہ رہتی۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے والی زمین کو تو سکڑ جا، کیا ہو جا؟ سکڑ جا۔ تو کہیں زمین سکڑ رہی ہے تو کس کے حکم سے؟ کہیں زمین پھٹ رہی ہے، کہیں زمین پہ زلزلہ آ رہا ہے تو کس کے حکم سے؟ کہیں سے زمین سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں تو کس کے حکم سے؟ آج بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کل قیامت والے دن جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں اس زمین نے کیا دینی ہے؟ خبریں دینی ہیں۔ اسی طرح آپ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی سوچ لے کے بیٹھے ہیں، تو اس دھرتی نے، اس جگہ نے آپ کے حق میں کیا دینی ہے؟ گواہی۔ اور اگر کیے گناہ
کیا کیا جی؟ گناہ کیے. کیا کیا؟ زنا کیا، شراب پی، اور کسی کی زمین دبائی، بہنوں کی زمین دبا گیا، حق کھا گیا، یتیموں کا، مسکینوں کا، ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کر گیا. کل قیامت والے دن یہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی یا کوئی نہیں دے گی؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے جی؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے اندر کی خبریں بیان کرے گی. تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث سے ہے. حدیث کا معنی بولنا، بات کو کہتے ہیں. اس دن بولے گی زمین اخبارہا، اپنے اندر کی خبروں کو. اس لیے آپ کو کہتے ہیں خدا را اس زمین نے جو گواہی دینی ہے تو ہمارے حق میں دے وہ بہتر ہے، سارے خلاف دے وہ بہتر ہے. ہمارے حق میں دے وہ بہتر ہے. اور اس وقت جو بولے گی تو کس کے حکم سے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. تو میرے بھائی آج ہم نمازیں پڑھیں، آج نہیں، اور اس زمین کے اوپر زمین نے گواہی دینی ہے لوگوں کی شہادت کی بھی. کن کی؟ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اود پہاڑ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی پہاڑ دیں گے، دریا دیں گے، مختلف شہادتوں کی گواہی زمین دے گی. لیکن کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی مٹی دے گی. تو جہاں کہیں اگر کوئی بندہ شہید ہو رہا ہے تو اس کی شہادت کی گواہی وہ جگہ دے گی یا کوئی نہیں؟ اور قربان جاؤں ایک شخصیت پہ کہ کل قیامت والے دن اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. اور وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، اگر میری گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی تو خدا را آپ سے التماس کروں گا، ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے کہ جو اس دھرتی کے اوپر بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، رہ کے، سو کے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو کیا ہے گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں. غرض جو بندہ بھی گناہ کر رہا ہے، اور خدا کے بندو کل اس جگہ نے تمہارے خلاف گواہی دینی ہے. اور زمین جو گواہی دے گی سچی دے گی یا جھوٹی؟ وہ سچی ہوگی. اب بندہ جیسے آج اس دور میں کیمرہ لگاؤ، کیمرے لگے ہوں اور وہ بندہ کیمرے کے اندر آ جائے تو وہ بچ جائے گا؟ وہ کہے گا میں نے یہ کام نہیں کیا. اگر آج بندے کی ایجاد کردہ چیز اتنی آ گئی ہے کہ آپ کیمرے کے اندر آ گئے، جو حرکت آپ کی ہوگی وہی ظاہر کرے گا اپنی طرف سے کیمرہ. مثال میری جو حالت ہے، میں اچھے کام کر رہا ہوں تو اچھا نظر آئے گا، برے کر رہا ہوں تو قرآن پڑھا رہا ہوں تو قرآن نظر آئے گا، نماز کا پڑھ رہا ہوں تو نماز نظر آئے گی، اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو گناہ نظر آئیں گے. تو آج کئی لوگ دیکھو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، کیسے پکڑے جاتے ہیں؟ CCTV کیمروں کے ذریعے. تو آج اگر کیمروں کے ذریعے انسان کے خلاف گواہی آ جائے تو انسان مکر نہیں سکتا. اور بھائی کل قیامت والے دن یہ انسان کس طرح انکار کریں گے کہ جب یہ زمین یہ گواہی دے گی؟ تو میرے بھائی میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے. تو اس زمین کو کم از کم اتنا بناؤ کہ تمہارے حق میں گواہی دے، تمہارے حق میں بولے کہ یہ اچھا بندہ ہے. اور جب بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کیا کہتی ہے مردے سے؟ حدیث پاک ہے یہ کوئی نہیں؟ جب نیک بندہ آتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، اور تو نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، اب تو میرے پاس آ گیا، میرا سلوک دیکھنا.
تو وہ قبر اس کے لیے فراخ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، اور جنت میں سے ایک کھڑکی اللہ کھول دیتے ہیں، اس کو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہے، فلاں قبر کی، فلاں بندے کی میت اور اس کی قبر سے کیا نکلی ہے؟ خوشبوئیں۔ کیا ہے؟ خوشبوئیں آ رہی ہیں بھائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنت کی خوشبو ہے۔ اور جب گنہگار مرتا ہے، کافر مرتا ہے، حالت کفر پہ مرتا ہے، منافق مرتا ہے، اس وقت زمین کیا کہتی ہے اس مردے سے؟ تیرا آنا نا مبارک، جتنے بھی لوگ میری پشت پہ چلتے تھے سب سے برا تو مجھے، آج تو میرے پاس ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں کیا چیز ہوں میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ کے میرے آقا نے صحابہ کو ایسے بتایا، کر کے دکھایا بھی، کہ وہ اس طرح مردے کو دبائے گی کہ اس کی پسلیاں کیسے ہو جائیں گی؟ ایسے جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں داخل ہو گئی، ایسے 70 اژدہا اس پہ چھوڑے جائیں گے، اور ایک مرتبہ وہ مردے کو ڈسے گا نا، 70 ہاتھ 70 گز زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ اب قبر والے حالات بھی اللہ نے بتا دیے حضور کی زبانی، قرآن میں بھی بتا دیے کہ کل کیا کیا ہونے ہیں، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو عقل مند انسان کون ہے کہ وہ کام کرے جس کی وجہ سے قبر اس کو کہے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا، جی آیا نو، ویلکم کرے، نہ کہ وہ اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے کہے قبر بھی کہا کیوں آیا۔ اور جب بھی اس دھرتی پہ گناہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اوپر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، زمین کانپتی ہے، اللہ سے حکم، اللہ سے اپیل کرتی ہے، درخواست کرتی ہے، اللہ مجھے حکم تو دے ذرا، یہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں، تیرے محبوب کی نافرمانی کر رہے ہیں، تیرے محبوب کی اہل بیت کے دشمن ہے، یہ نیک لوگوں کا دشمن ہے، اللہ مجھے ذرا اجازت تو دے دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تیرا بندہ ہے تو پکڑ لے، اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ آج اگر زمین صبر کر رہی ہے، خاموش ہے، تیرے میرے گناہ پہ ہمیں پکڑتی نہیں ہے، تو کس کے حکم سے؟ وہ کتنے مہربان ذات ہے میرے بھائیوں، کہ آج ساری رات مجرا ہوتا رہے، کنجریاں ناچتی رہیں، شراب کلب کھلے رہیں، گناہ ہوتے رہے ساری رات، تمہیں کچھ نہ ہو، تمہیں کچھ نہ ہو، تو یہ کس کی مہربانی ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی سمجھ کہ اللہ نے تجھے مہلت دے دی ہے کہ تو توبہ کر لے، تو استغفار کر لے، تو رب سے سچی معافی مانگ لے۔ تو آج کی آیت نمبر 4 اور 5 میں بات بڑی مختصر ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس زمین نے کیا دینی ہے؟ خبریں دینی ہے، اور بولے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو میرے بھائیوں میری اپیل سمجھیں، میری درخواست سمجھیں، جہاں تک میری، اور یہ دیکھیں آج ہم نیک کمال کی طرف نہیں آ رہے، اچھائی کی طرف نہیں آ رہے، برائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، برائی چھوٹ نہیں رہی، جبکہ اچھائی میں تیری میری کامیابی ہے، برائی میں کیا ہے؟ پکڑ ہے، گرفت ہے۔ قبر کے اندر کیا کچھ ہونا ہے آج انسان کو پتہ چل گیا، اچھے اعمال والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، برے اعمال والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کل اللہ کے دربار میں اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، برے لوگوں کا انجام قرآن بیان کر رہا ہے یا نہیں؟ سچ بولے یار، میرے نبی نے بتا دیے، قبر کے حالات بتا دیے، مرنے کے بعد والی حالات بتا دیے۔ اب ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ حالات تمہارے سامنے ہیں، میں نے آگاہ کر دیے، اے انسان تیری مرضی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، صراط مستقیم کے راستے پر چل، تیری مرضی، گمراہی والے راستے پہ چل، تیری مرضی ہے، رحمان کے راستے کی طرف آ، تیری مرضی ہے، شیطان کے راستے کی طرف چل، تیری مرضی ہے۔ ابھی میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار الجزا۔ پوچھوں گا کب؟ جب تیری میری آنکھ بند ہوگی، قبر میں جائیں گے، پھر پوچھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، جب انسان کو اللہ پاک گناہگار کی موت آتی ہے نا، تو اس وقت وہ التماس کرتی ہے روح
کہ اللہ تھوڑی یہ مہلت دے دے، تھوڑی یہ مہلت اور دے دے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں، کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے اللہ 2 کام کروں گا۔ کتنے؟ ایک تو میں نیک اعمال کروں گا، اچھی صحبت اپنا لوں گا، دوسرا جتنا اپنا مال ہے تیری راہ میں صدقہ کر دوں۔ جیسے ایک عالم جنازہ پڑھا رہے تھے تو ایک نوجوان لڑکا نا پاس کھڑا تھا، تو اس عالم نے پوچھا کہ اے جو میت پڑی ہے، میت پڑی ہے، اگر اس نو اللہ پاک مہلت دے دے تھوڑی دیر واسطے، زندہ کر دے، کیا کر دے، یہ کیا کرے گا؟ تو وہ نوجوان لڑکا بولا، اس نے کہا جی ظاہر بات ہے اگلا جہان ہے، دیکھ کے آ رہا ہے اگلے حالات، تو جو اسے مہلت دے گی تو نیک اعمال کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ تو اس عالم نے کہا بیٹا یہ جب زندہ تھا نا تیری طرح، تو یہ کہتا تھا میں کر لوں گا، کر لوں گا، کر لوں گا، نمازیں پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، اچھی صحبت اپنا لوں گا، لیکن اپنائی تو میرے بیٹا اگر یہ چلا گیا، کل تو نے بھی جانا ہے اس جگہ، یہ کوئی میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، تو اب اسے ہم سٹارٹ کیوں نہیں لے رہے؟ اب محرم الحرام ہے، 6 تاریخ ہو چکی ہے، اسلامی سال کا آغاز ہے، کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جنہوں نے اس سال میں اللہ کے آگے وعدہ کیا کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، میں پچھلے سال جو کچھ کرتا رہا اللہ مجھے توبہ دے، میری توبہ قبول کر، میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ موقع دے رہا ہے، اب موقع ہم ضائع کر رہے ہیں، تو جب مر جائیں گے نا اس وقت یہ کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج، واپس بھیج، پھر کوئی واپس آئے گا؟ تو جو ہم جنازے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قبروں میں اتار رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے عبرت تھی کہ یہ آ گیا، میں نے بھی آ جانا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کل کلاں یہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارا ساتھ دے، بخشش میں، نجات میں یہ ضمیر ہمارے حق میں بولے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔